السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أراد بعباده اليسر ولم يرد بهم العسر، والصلاة والسلام على نبيه الذي قال إنما بعثتم ميسرين لا معسرين، وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه في العسر واليسر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل حملة القرآن على الذي لم يحمله كفضل الخالق على المخلوق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد الغائب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن التوبة تهدم ما كان قبلها، وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وإن الحج يهدم ما كان قبله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے ان کو بلایا اس لیے کہ شروع میں میرے جو بیان کے تمہیدی کلمات ہیں وہ مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت سے متعلق ہے، اور یہ کیونکہ ان کے بیٹے ہیں تو میں اس وقت حاضر نہیں ہو سکا. پچھلی دفعہ جب میں یہاں آیا تھا تو ماشاءاللہ وہ حیات تھے اور ان سے اچھی ملاقات ہوئی تھی. یہ جو باغ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انہی کے دم سے لگایا ہوا ہے، انہی کا خون پسینہ ہے، اور نتیجہ دنیا میں بھی اس کا آپ کے سامنے ہے. ان کے بیٹے آپ کے سامنے حاضر ہیں، ماشاءاللہ ریمنڈ سے فارغ التحصیل ہیں، اور ہمارے اس دور کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو حاجی عبدالوہاب صاحب ہیں ان کے یہ خادم بھی رہے ہیں. تو ہر اعتبار سے ہمارے لیے محترم ہے، مکرم ہے. تو میں انہی الفاظوں میں ان سے اور آپ سے بھی، کیونکہ آپ ان کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس مدرسے کا ساتھ ضروری نہیں کہ کوئی صرف پیسوں کے اعتبار سے دے. غریب آدمی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ کسی کے لیے دعا بھی کر دیتا ہے تو اصل تو اعمال ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی وہ اعمال نہ کر سکے جو بڑے لوگ کیا کرتے ہیں اور اس کو یہ حسرت ہو کہ کاش میں بھی ایسے اعمال کر سکتا اور کر نہیں سکتا، غریب ہے، مجبور ہے، دنیاوی تنگیوں میں پھنسا ہوا ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس کا بھی حل اس غریب امتی کو بتایا ہے. اور وہ کیا ہے کہ دو کام شروع کر دو. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن اس بندے کے اعمال میں میں بھی شریک ہو جاؤں تو دو کام شروع کر دو. اثنا علیہ ویدعو لہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی تعریف شروع کر دو اور اس کے لیے دعائیں شروع کر دو، تو قیامت کے دن تم اس کے تمام اعمال میں شریک ہو. میں بات یہ کر رہا تھا کہ
اور کہا کہ ابراہیم دیکھو، والد کا دنیا سے چلے جانا دعوے مفارقت ہے آپ کے لیے بھی، اور اسی کے دم سے آپ بھی تھے. پھر والدہ کا انتقال، تو حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے. اور پھر خاص طور پہ کہا اور کچھ نہ صحیح تو میری ماں تو زندہ ہوتی. تو ماں باپ کا غم تو حضور علیہ السلام کو بھی ایسا غم ہے کہ اگر اس کو، جو حضور علیہ السلام کا غم تھا، اگر اس کو بیان کرنا شروع کر دیں تو اس کے لیے بھی گھنٹوں سے نہیں. تو مولانا احسان صاحب نے کہا کہ یہ میرے نبی کی حدیث ہے، میں نے ایک جگہ پڑھی کہ جس آدمی کا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے، والد والدہ کوئی بھی ہو، تو وہ سب سے پہلے میری جدائی کو سامنے رکھے. اب حضور کی جدائی وہ بھاری ہو جائے گی اور والد کی جدائی میں کمی آ جائے گی. تو کتنی بڑی تسلی میرے نبی محمد الرسول اللہ نے ہم سب کو دی ہے کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کے گھر والوں کا، بیوی کا، بچوں کا، بیٹے کا، بیٹی کا، ماں باپ کا، تو وہ میری جدائی کو سامنے. مجھے ابھی تک یاد ہے مولانا احسان صاحب نے ایک لمبا سانس لیا اور کہا بیٹا ابراہیم، ہم تو حضور کی جدائی برداشت کیے بیٹھے، ہم تو حضور کی جدائی برداشت کیے بیٹھے. آپ اندازہ لگائیں تو یقین کریں میرا آدھا بوجھ ہلکا ہو گیا. یہ بھی قیامت کے دن ایک امتحان ہوگا کہ اپنے والدین کی جدائی پہ زیادہ روئے یا کبھی حضور کی جدائی پہ بھی رونا آیا. صحابہ کتنے روئے تھے، یعنی حدیث میں جو مورخین نے، محدثین نے جو لکھا ہے کہ 14 دن میرے نبی کو بخار رہا، سر میں درد اور بخار، اور اتنا تیز بخار تھا کہ قریب بیٹھنے والے صحابہ کو جو حضور کے اوپر چادر ڈالی جاتی تھی اس کے اندر سے بھی وہ بخار محسوس ہوتا تھا پاس بیٹھنے والے کو. مہاجرین الگ مسجد نبی میں بیٹھ کے رو رہے، انصار الگ رو رہے. آج ہم نعت پڑھتے ہیں، ابھی فاروق معاویہ صاحب نعت پڑھ رہے تھے، حضرت نعت پڑھ رہے تھے اور ہمارے آنکھوں میں آنسو تھے. میں سوچ رہا تھا کہ جن لوگوں نے حضور کو دیکھا، حضور کی محبت دیکھی، حضور علیہ السلام کا وہ غم دیکھا، وہ فکر دیکھی. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں، تو یقین کریں کہ اتنا رونا آیا کہ میں اپنے کمرے کی کنڈی بند کی اور جس کو کہتے ہیں نا ہچکیاں مار مار کے رونا. گنہگار لوگ ہیں لیکن سچی بات ہے کہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے. حضور علیہ السلام کا نام سنتے ہی اور ان کے واقعات سنتے ہی تو گنہگار سے گنہگار، کیونکہ ملجا و ماوا وہ ہیں، اور حضور علیہ السلام کی شفاعت اسی کی بدولت ہم سب نے جنت میں جانا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں حضور کو جن لوگوں نے دیکھا. میں نے ایک جگہ پڑھا جس پر مجھے رونا آیا کہ ایک مرتبہ حضور نے نا غم میں مدینہ میں اعلان کیا مولانا نے کہ دیکھو اگر تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ مقروض ہو تو قرض خواہ یا تو اس کو معاف کر دیں، اور اگر معاف نہیں کر سکتے تو میرے پاس آئے، میں اس بھائی کا قرض اپنے ذمے لوں گا. آج باپ اپنے بیٹے کا قرض نہیں اٹھاتا، بھائی کا قرض نہیں اٹھاتا. میرا نبی کیا کہہ رہا ہے کہ جو بھی فوت ہو جائے، مراد حضور کی طرف مدینہ نہیں تھی، یہ حضور کا غم پوری امت کے لیے ہوتا کہ کوئی بھی فوت ہو جائے اور وہ مقروض ہو تو قرض خواہ اس کو معاف کر دیں، اور اگر معاف نہیں کر سکتے تو مجھ محمد الرسول اللہ سے آ کے لے لیں، میں اس کا ذمہ اٹھاؤں گا، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا. اب حالانکہ خود حضور علیہ السلام کے گھر کی یہ حالت تھی کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے سن 9 ہجری میں مسجد نبوی میں چراغ جلایا تو حضور اتنے خوش ہوئے، فرمایا اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو تمیم داری میں تجھے دے دیتا، میں تجھے دے دیتا. یعنی گھر میں اپنے پاس اتنا تیل نہیں ہے کہ مسجد نبوی میں حضور چراغ جلا سکیں، لیکن اس کا قرض اپنے ذمے لینے کو تیار ہوئے. پھر ایک مرتبہ فرمایا میرا دل چاہتا ہے میرے صحابہ
میں اپنے بھائیوں کی زیارت کروں. تو ایک صحابی نے کہا اولم اخوانوں کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو. بھائی میرے وہ ہیں جو میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد آئیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے. تو آپ جنگ والوں کو بھی حضور نہیں بھولے، آپ میں سے بھی ایک ایک کو گلے لگانا کی تمنا تھی. تو صحابہ بیٹھ کے رو رہے ہیں مسجد نبوی، مہاجرین 23 سال حضور کے ان کے سامنے، حضور کی محنت سامنے، حضور کی محبت سامنے. یعنی حضرت بلال کی تو یہ حالت تھی. ابھی حضرت فاروق معاویہ بھائی نے جب وہ حضرت بلال کی اذان، وہ نقشہ سارا میرے سامنے آ گیا. حضرت بلال کی تو یہ حالت تھی، اذان دیتے تھے اور اپنے نبی کو مصلی پہ نہیں دیکھتے تھے. تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے نہیں ہوتا، ہچکیاں بن جاتی. اور کیونکہ حضرت بلال کو ایسے لاڈلے تھے کہ اذان کے بعد حضور کو گھر سے لینے جاتے تھے استقبال کی. ٹھیک ہے. تو ایک جگہ میں نے پڑھا کہ حضرت بلال اور حضرت سلمان فارسی شروع کے کچھ دن تو حضور مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کو اشارہ کرتے تھے نماز پڑھ لو، حضور بیٹھ کے ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. صحابہ کی یہ کہاں برداشت ہوتا. ٹھیک ہے. اپنے نبی کو ایسی بیماری کی حالت میں دیکھنا، ساری زندگی مشقت میں گزری، ساری زندگی بیٹیوں کو مشقت میں رکھا، بیویوں کو مشقت میں رکھا، ہر غریب کو اپنے دل سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا، دعائیں مانگی اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. امیروں کو بھی احادیث کے ذریعے ان کی بھی ہمت بنوائی، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، غریبوں کا خیال رکھو، لیکن خود غریبوں کے ساتھ رہنا پسند فرمایا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو آتا ہے کہ جب آخری 3 دن رہ گئے تھے حضور کی دنیا سے مفارقت میں، تو حضور علیہ السلام سے مسجد نبوی میں نہیں آ سکتے. تو حضرت بلال نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، اے بلال آج تمہارا نبی مسجد نبوی میں نہیں آ سکے، بہت بیمار ہے، بہت بیمار ہے. اللہ اکبر. تو حضرت سلمان فارسی صاحب تھے، تو دونوں نے اپنا سر دیوار کے ساتھ مارا اور کیا کہا، کاش ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا، ہم پہلے ہی اس دنیا سے چلے جاتے، ہم کسی لڑائی میں شہید ہو جاتے. ہم اپنے نبی کو اتنا بیمار دیکھیں، اتنا بیمار دیکھیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب بھی مدینہ سے نکلتے آخر میں ان کے گھر جاتے، اور جب واپس آتے تو پہلے حضرت فاطمہ کے گھر آتے، اور حضرت فاطمہ ان کے اپنے والد کے استقبال میں کھڑی ہو جاتی، اور حضور علیہ السلام ان کا سر مبارک پکڑ کے اپنے سینے سے لگاتے، پھر ان کا ماتھا چومتے. اب آخری 3 دنوں میں جب بھی حضرت فاطمہ عیادت کو آتی تھی اپنے والد کی، تو حضور علیہ السلام حضرت عائشہ کو اشارہ کرتے تھے مجھے بٹھا دو. اب آخری دن تو یہ حالت تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے حضور ٹیک بھی لگانا مشکل ہو گئی. تو حضرت فاطمہ نے خود کیا اپنا سر حضور کے سینے پہ رکھا، اپنا ماتھا حضور کے ہونٹوں پہ رکھا، تاکہ جو اپنے والد کے اندر کی جو وہ ایک تمنا ہوتی تھی وہ پوری ہو. اور اس وقت فرمایا تھا واہ کربا واہ محمدا واہ ابتا، ہائے میرے نبی، ہائے میرے ابا جان، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف. حضور علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ پڑا ہوتا تھا جس میں حضور علیہ السلام اپنے پورے ڈالتے تھے اور اپنے ماتھے پہ لگاتے تھے. اور اس دن حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھ کر کہا لا کربا بعد اليوم، اے میری بیٹی فاطمہ غم نہ کھا، آج کے بعد تیرے نبی پہ، تیرے باپ پہ کوئی غم نہیں آئے گا. بہرحال حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے. حضرت قسم ابن عباس، فضل ابن عباس، حضرت علی، حضرت انس اور کچھ صحابہ تھے، مختلف نام روایات میں آتے ہیں، انہوں نے حضور علیہ السلام کو قبر اطہر میں اتارا. تو حضرت فاطمہ اپنے والد کو قبر میں اترتا دیکھ رہی تھی، اور اترتا دیکھنے کے بعد
پہلی دفعہ زندگی میں حضرت فاطمہ کی آواز حضرت علی سے اونچی ہوئی. جب گھر میں آئے حضرت علی تو اس دن حضرت انس باہر تھے دروازے سے باہر. تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا اے علی اے انس تمہارے دلوں نے تمہارے جگر نے تمہارے ہاتھوں نے کیسے گوارا کیا میرے باپ کی قبر پہ مٹی ڈالی. تم لوگوں نے کیسے مٹی ڈالی. اور اس دن وہ مشہور شعر حضرت فاطمہ نے کہا تھا صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام صرن لیالیا. جو تکلیفیں جو غم جو پریشانیاں آج میرے اوپر اتری ہیں اگر یہ غم اور یہ پریشانیاں دنوں پہ نازل ہوتی تو وہ دن رات ہو جاتے. حضرت فاطمہ نے پردہ کہاں سے سیکھا؟ حضرت فاطمہ نے پوری جنت کا سردار ہونا وہ کہاں سے یہ اعزاز لیا تھا؟ ایسا پردہ نہ کبھی زندگی میں کسی غیر محرم کو دیکھا نہ کسی غیر محرم نے حضرت فاطمہ کو دیکھا. ایسا پردہ کہاں سے سیکھا تھا انہوں نے؟ وہ اپنے ابا جان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. اپنے خامن حضرت علی سے سیکھا. میں اکثر کہا کرتا ہوں عورتوں کا درجہ بڑا اونچا ہے مردوں سے لیکن کیونکہ عورت چھپانے کی چیز ہے مستورہ ہے وہ اسی طرح ان کے منازل ان کے درجات جو اللہ کے ہاں ہیں اور جو ان کے اعمال ہیں اللہ دنیا میں ان کو بھی چھپاتا ہے. ہر ولی کے پیچھے ہر نبی کے پیچھے ایک نہ ایک عورت کی قربانی ہے. ہم ملت ابراہیمی ہیں. خدا کی قسم حضرت ابراہیم کے پیچھے حضرت ہاجرہ کھڑی ہیں. حضرت ہاجرہ ہیں وہ بیابان میں اور ان کالے پہاڑوں میں اور چٹانوں میں وہ جو دن گزارے تھے وہ ہاجرہ نے گزارے. وہ جو آج ہم دوڑتے ہیں صفا مروہ کے درمیان اور اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہاں دوڑنا پڑا جہاں بیوی دوڑی. سارے انبیاء کو وہاں دوڑنا پڑا. حضرت محمد رسول اللہ کو وہاں دوڑنا پڑا. اور آج تک ہر صحابی دوڑا ہے ہر تابی دوڑا ہے ہر تبع تابی دوڑا ہے ہر ولی دوڑا ہے ہر مسلمان نے دوڑنا ہے جس پر حج فرض ہے. جو بھی جائے اس نے وہاں دوڑنا ہے. اب بظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام وہ نبی ہیں وہ رسول ہیں لیکن پیچھے بتاؤ عورت ہے یا نہیں عورت ہے یا نہیں. محمد الرسول اللہ کو بھی تو عورت نے جنا ہے. حلیمہ سعدیہ جس نے پالا جس کی لوریاں ابھی فاروق معاویہ سنا رہے تھے وہ بھی تو عورت تھی. وہ شیما جو ساتھ کھلاتی تھی حضور کو جو حضور کی رضائی بہن تھی وہ بھی تو عورت تھی. حضرت اما جان عائشہ نے حضور علیہ السلام کو دنیا سے رخصت ہوتے وقت جو آخر میں سہارا دیا دوائیاں دیں اور اپنے خامن کو پیچھے سے بیٹھ کے سہارا دے کر اور اپنے دندان مبارک اور اپنے لعاب دہن سے اس مسواک کو نرم کر کے اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو کون دیتی تھی؟ وہ عورت ہی تھی. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ مدرسہ ہے یہاں ماشاءاللہ معلمات ہیں طالبات ہیں. اللہ کی قسم آپ کے درجات مردوں سے بہت اونچے ہیں. وہ نظر جنت میں آئیں گے. آپ کیونکہ مستورہ ہیں آپ پردے میں ہیں آپ کے اعمال بھی پردے میں ہیں آپ کی قربانیاں بھی پردے میں ہیں. آپ کا وہ راتوں کو اٹھ کے رونا اور ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے ساری ازواج مطہرات کا رونا ساری بیٹیوں کا رونا مجھے ابھی تک وہ منظر نہیں بھولتا. وہ کتابوں میں پڑھا ہوا حضرت حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے. ایک صحابی جو بعد میں مسلمان ہوئے شام سے آئے تھے وہ کہتے ہیں میں ایک دکان پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا ایک نوجوان خوبصورت وہ چلا ہے ایک ایک دروازہ کھٹکھٹاتا ہے ایک ایک دکان پہ جاتا ہے اور پھر حتیٰ کہ نصف النہار ہو جاتا ہے جس کو ہم زوال کہتے ہیں. اور وہ نوجوان اتنا خوبصورت ہے
کہ اس کے رخساروں میں بندے کو اس کے رخسار وہ لال ہو گئے. سفید بندہ ہو نا خوبصورت ہو تو جب اس کو سورج کی تمازت پڑتی ہے اس کے رخسار لال ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ رہا ہوں, اس کے یہاں لالی آ چکی ہے. اور کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ایک آ کے نیچے سے مٹی اٹھاتا ہے, اس کی خوبصورت زلفوں میں پھینکتا ہے, ایک آگے بڑھتا ہے وہ اس کے منہ پہ تھوکتا ہے, ایک آگے بڑھتا ہے وہ اس کو تھپڑ مارتا ہے. نبوت کے چہرے پہ تھوک, نبوت کے چہرے پہ تھپڑ, نبوت کی زلفوں میں مٹی. آج میرے والد کے ساتھ کوئی ایسا کرے, آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کے کوئی ایسا کرے, ہم مسلمان ہیں, آپ میرے رشتہ دار نہیں ہیں, بتاؤ میں برداشت کروں گا؟ اور پھر نبی رسول سید الانبیاء والآخرین جن کی وجہ سے یہ جہان آباد ہوا, ان کے منہ پہ تھوک. پھر چاروں طرف سے کفار اکٹھے ہوئے, کسی نے گھونسا مارا, کسی نے لاش ماری, حتیٰ کہ حضور گرے ہوئے ہیں. کہتے ہیں میں نے کسی سے پوچھا کوئی اس کا ولی وارث ہے اس نوجوان کا, تو کسی نے کہا وہ جبل ابی قبیس کے پاس ایک گھر ہے, لگتا ہے اس نوجوان جو سنا ہے اس نوجوان کا بیٹا نہیں ہے, بیٹیاں ہی ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں آیا, گھر کے باہر آواز لگائی, او بھائی کوئی ہے ولی وارث؟ وہ دیکھو اس کو مار پٹ رہی. تو زینب بڑی تھی اس وقت, حضور کی بیٹی زینب, بڑا مسئلہ حل کروا گئی اس دن, علماء کو امیدیں دلوا گئی, علماء کے آنسو خشک کر گئی, ان کے آنسو پوج گئیں. ہمارے اکابرین کی جو یہ داڑھی مبارک ان کی سفید ہو گئی پورے قال اللہ قال رسول پڑھاتے ہوئے, وہ زینب کی امید کے پیچھے. وہ زینب آئی, ہاتھ میں پیالہ پکڑا ہوا ہے, اور جب آ کے دیکھا کہ چاروں طرف سے کفار وہ میرے ابا جان کو مار رہے ہیں, کوئی گھونسا مارتا ہے, کوئی لات مارتا ہے, حضور نیچے پڑے ہوئے ہیں. اب ایک بچی نے سوچا میں کیسے اپنے والد کو بچاؤں. تو پہلے تو آواز لگاتی کہ میرے ابا جان کو قصور بتاؤ. یہ بات بھی میں نے خود پڑھی ہے. حضرت زینب نے پھر وہاں جب دیکھا کہ یہ بات نہیں مان رہے, تو اس وقت اس نے اپنے معصوم لہجے میں ایک بات کہی. بات تو درمیان میں پہنچ, بات سنو, اگر میرے ابا جان نے تم میں سے کسی کا قرض دینا ہے تو مجھے اپنے گھر لے جاؤ, میں تمہارے گھر کی چکیاں چلا کے نا, آٹے کی چکیاں چلا کے میں اپنے باپ کا قرض اتاروں گا. اگر تم اس لیے میرے باپ کو مار رہے ہو سکتا ہے کسی کا قرضہ دینا ہو. حضور کی زندگی اکثر قرض پہ بھی گزری ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے خادم تھے, ایک یہودی سے بھی قرض لیا ہے, حضور کے مہمانوں کا خرچ بھی چلا ہے. اگر میرے باپ نے تم میں سے کسی کا قرض دینا ہے اور وہ اس لیے مار رہا ہے تو مجھے لے جاؤ. ان الفاظوں پہ کفار کو بھی رحم آ گیا, انہوں نے حضور کو چھوڑا. تو اب زینب آ کے بیٹھی ہے حضور کی اس ران پہ, اور پہلے اپنے معصوم ہاتھ اپنے ابا جان کی زلفوں میں ڈالے اور ان زلفوں کو ہلایا, وہ مٹی اتاری. پھر کیا کیا, چلو میں پانی لے لے کے اپنے والد کی وہ جو چہرے پہ مٹی اور تھوک اور وہ پسینہ وہ صاف کیا, اور روتے ہوئے ایک جملہ کہا, ابا جان یہ لوگ آپ کا قرآن نہیں سنتے, آپ ان کو کیوں سناتے ہیں, آپ ان کو کیوں سناتے ہیں. یہ میرے اکابرین جو ہیں اور جو ہمارے جتنے علماء دیوبند گزرے ہیں ان لوگوں نے مالٹا جیل کو برداشت کیا. حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب, مولانا عزیر گل صاحب, ان لوگوں کو انگریز نے ان پنجروں میں ڈالا تھا جن پنجروں کے نیچے بھی سلاخیں, اوپر بھی سلاخیں, دائیں بھی سلاخیں, بائیں بھی سلاخیں. 6 مہینے مال گاڑی میں رکھا, بتاؤ نہ کھڑے ہو سکیں, نہ بیٹھ سکیں, نہ ٹیک لگا سکیں. ان کے یہ گھٹنوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی. کبھی تصور کرو, مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حضور علیہ السلام کے روضے کے آگے جو حدیث کا درس دیا ہے, اور راتوں کو جا کے منڈیوں کے اندر کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا, رات کو منڈی جاتے تھے اور جو
पत्ते गिरे हुए होते थे जो सौदागर फेंक देते थे उनको बिल्कुल घटिया समझ के, वो पानी में डाल के हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की खुराक होती थी। अकादरीन की जिंदगी पढ़ा करो, तज़किरतुर रशीद पढ़ो, तज़किरतुल खलील पढ़ो, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की हैरत अंगेज वाक़यात एक किताब है, उसको पढ़ो। अकादरीन को नहीं पढ़ोगे, सहाबा को पढ़ने की तौफीक नहीं होगी। सहाबा को पढ़ोगे तो हुजूर को समझोगे। वो आदमी जो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को देखा करता था और मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह उसकी जूतियां सीधी करते थे, आम आदमी। और वो सिर्फ क्या था, वो रात को मस्जिद नबी बंद करके हुजूर का जो रोजा था उसका झाड़ू देता था, उसकी ड्यूटी थी। तो हर मदनी ने ये देखा कि ये आदमी है जो रात को मेरे नाना जी के रोजे में जाता है और सफाई करता है, हाँ? तो उसकी जूतियां सीधी करते थे। अंदर में क्या था, उसको पैर फैलाते थे, उसकी टांगें दबाते थे। अंदर में क्या था, कभी तो इसके दिल में आएगा, क्या पता ये मुझे भी कभी हुजूर के घर ले जाए। तो एक दफा उसने जोहर की नमाज में कहा, हुसैन अहमद तूने मेरी बड़ी खिदमत की, आज रात को जब मैं जाऊंगा ना मेरे साथ। तो हज़रत मदनी का वो दिन रोते हुए गुजरा। जोहर की नमाज में भी रो रहे हैं, असर की नमाज में भी रो रहे हैं, मगरिब की नमाज में भी रो रहे हैं, इशा की नमाज में भी रो रहे हैं। बख्त जाग उठे, किस्मत जाग उठी। और आप अंदाजा लगाएं हमारे अकादरीन उलमाए देवबंद को अल्लाह उनकी कब्रों को मजीद नूर से मुनव्वर फरमाए। क्या हुआ, जब वो अंदर गए रोजे के अंदर तो उसने पीछे देखा, हज़रत मदनी नजर नहीं आया। जब नीचे देखा तो हज़रत मदनी सीने के बल लेटे हुए और दाढ़ी से हुजूर के रोजे का झाड़ू दे रहे हैं। उसने कहा ये क्या कर रहे हो, झाड़ू पकड़ो। तो हज़रत मदनी ने उसके पाँव पकड़े, कहा तू तो फिर भी आता है, तू तो झाड़ू देता रहे, मैं शायद दोबारा ना आ सकूं। मुझे अल्लाह ने जो ये झाड़ू दिया है ना, ये मुझे अपनी अम्मी जान का रोजा और अपने नाना जी का रोजा आज बस इससे साफ करना है। तो हजरत ज़ैनब बैठी हुई है हुजूर के राम पे और क्या यही पूछ रही है, अब्बा जान आपका कुरान ये लोग नहीं सुनते, आप हम चारों बेटियों को बिठाओ रात को, हमारी अम्मी जान खदीजा पूरी रात हमें कुरान सुनाओ, हम सुनेंगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने आंसू भूल गए। हुजूर एक आपको वैसे फिक्री बात बताऊं, बाप को बच्चों में बेटियों से मोहब्बत ज्यादा होती है। मेरी बेटी नहीं है, बेटे हैं। यकीन करें कि मैंने देखा है, महसूस किया, बहनें तो हैं ना, कि बाप को वैसे भी अपने बच्चों में बेटियों से मोहब्बत ज्यादा होती है और बेटियों को बाप से ज्यादा होती है। और फिर हुजूर तो मोहब्बतें बांटने आए, जिन्होंने अपनी बेटियों के हुकूक सिखाए। बताओ उस बाप को बेटियों से कितनी मोहब्बत होगी। तो हजरत ज़ैनब जब रो रही है, अब हुजूर अपने आंसू भूल गए, अपनी बेटी के आंसू साफ करने लगे और क्या कहा, बेटा मैं इनको कुरान सुनाना नहीं छोड़, इसलिए कि अभी कुछ दिन पहले ये आयत नाजिल हुई है, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने रिश्तेदारों को भी जहन्नुम से डराओ। तो लिहाजा मैं इनको डराना नहीं छोड़ूंगा, मैं इनके ये धक्के बर्दाश्त करूंगा ताकि ये जहन्नुम के फरिश्तों के धक्कों से बच जाएं। मैं इनके धक्के बर्दाश्त करूंगा ताकि ये लोग जहन्नुम के फरिश्तों के धक्कों से बचें। ऐ मेरी बेटी तू गम ना खा, एक दिन आएगा ये कुरान सुनेंगे।
كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. یہ اللہ آخر میں کیا کہہ رہا ہے؟ لو كانوا يعلمون. اگر تمہارے دل کی آنکھ کھل گئی ہے، اگر تمہارا فہم جاگ گیا ہے، تمہاری آنکھوں کے یہ ظاہری پردے بند ہو گئے اور اندر کی آنکھ کھل گئی ہے، تمہیں اگر ہدایت مل گئی ہے، یہ سارے ترجمے لو کانوا یعلمون کے بنتے ہیں، سارے ترجمے. اگر تمہارے اندر کے پٹ کھل گئے ہیں، تمہارے اندر کی آنکھ کھل گئی ہے، تو خدا کی قسم دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت تمہارے آنکھوں کی نظر میں، تمہارے اندر کی نظر میں ایک مکڑی کے جالے کی حیثیت نہیں رکھیں گے. تو انشاءاللہ یہ اللہ اللہ کریں گے نا بھائی. جماعتوں میں بھی جائیں گے بھائی. ابھی اسلام آباد کا اجتماع آ رہا ہے. اجتماعات ہدایت کی منڈیاں ہیں. یہ کیا ہیں بھائی؟ ہم سب کو مویشی منڈی جانے کا بھی شوق ہوتا ہے. کبھی اتوار بازار لگ رہے ہیں. کتنے لوگ اتوار بازار جاتے ہیں؟ مویشی منڈی لگ جائے تو ہر زمیندار نبی لینا ہو نا تو نسل دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو یہ اجتماعات ہدایت کی منڈیاں ہیں اور صاحب نسبت علماء اور بڑے بڑے متقی لوگ وہاں آتے ہیں. ان کی صحبت میں بیٹھ جاؤ. کیا پتا ان کا کون سا بول تمہاری آخرت بنا. ابراہیم ادہم تھے نا، ابراہیم ادہم بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. یہ پہلے بادشاہ تھے. وہ کہتے ہیں نا دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر دل سے نکالنے والا ہو، اندر میں دل ہو، اندر میں تقوی ہو، ساری شکل سر سے لے کے پاؤں تک محمد الرسول اللہ والی ہو اور محمدی وردی پہنی ہوئی ہو، چاہے وہ عورت پہن لے چاہے وہ مرد پہن لے. ابراہیم ادہم باہر نکلے اپنے سرکاری دورے پہ. پیچھے سے وہ باندی جو محل کی صفائی کرتی تھی، وہ ابراہیم ادہم کے کمرے کی صفائی کرتے کرتے وہ تھک گئی. اس نے کہا بادشاہ تو ویسے بھی نہیں ہے تو چلو تھوڑا سا لیٹ جاؤ. سونے کا ارادہ نہیں تھا، لیٹ جاؤ، کمر سیدھی کر لی. وہ لیٹی تو آنکھ لگی. تو ابراہیم ادہم آ گئے تو باندی کو دیکھا کہ وہ بادشاہ کے بستر پہ، باندی اور بادشاہ کے بستر پہ. اللہ، اس کو اٹھایا غصے میں. جب غصے میں اٹھایا تو ایک تھپڑ لگایا. تمہیں جرت کیسی ہوئی بادشاہ کے بستر پہ لیٹنے کی؟ آپ کو پتہ ہے جب کوئی کمزور آدمی کسی طاقتور آدمی سے مار کھاتا ہے نا اور کچھ کر نہ سکے تو ہمارا کمزور کیا کرتا ہے؟ منہ میں بڑبڑاتا ہے. اور وہ بڑبڑانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی گالی چل رہی ہوتی ہے نہیں، کیونکہ اب کر تو کچھ سکتا نہیں ہے، کمزور ہے. تو وہ منہ میں کچھ بڑبڑاتی ہوئی گئی. آج ابراہیم ادہم نے دیکھ لیا. کہا واپس آؤ، یہ بتاؤ میرے تھپڑ کے بعد تم نے منہ میں کیا کہا؟ تم نے گالی دی؟ کہا نہیں گالی دی. کہا بتاؤ. کہا اگر جان کی امان پاؤں تو پھر بتاؤں. انہوں نے کہا تجھے جان کی امان ہے، بول. اب دیکھو بات دل سے نکل رہی ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے اس وقت اللہ کو ایک بات کہی کہ میں تھوڑی دیر اس بستر پہ لیٹی، وہ بھی بھول کے لیٹ، نیند بھی تیرے قبضے میں، وہ آ گئے تو مجھے تھوڑی دیر لیٹنے کا ایک تھپڑ پڑا. جو ساری زندگی اس بستر پہ لیٹتا ہے اس کو تو کتنے تھپڑ مارے گا؟ دیکھو بات دل سے نکلی ہے. ایک باندھی عورت تھی اللہ والی، ہاں کہ میں تھوڑی دیر لیٹی ہوں تو دنیا کے بادشاہ کا تھپڑ لگا. اب دنیا کا جو بادشاہ ہے اس کے اوپر بادشاہ کون ہے؟ اللہ. تو جو ساری زندگی اس بستر پہ لیٹتا ہے، جو اس لیٹنے کے اوروں کو بھی تھپڑ مارتا ہے، اے اللہ تو اس کو کتنے تھپڑ مارتا ہے؟ بس ابراہیم ادہم کو وہیں پر سکتا ہو گیا کہ آج کے بعد تو آزاد اور اب میں نہیں بیٹھوں گا. آج کے بعد اس بستر پہ ابراہیم ادہم نہیں لیٹے گا. اور پھر سب کچھ چھوڑا ہے اور ابراہیم ادہم وہ سلسلہ چشتیہ کا امام بنا ہے
اور ان کے واقعات بھی کبھی پڑھو، تاریخ مشائخ چٹ جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے لکھی. میں پھر بار بار ہاتھ جوڑوں گا آپ کے آگے، اللہ کا واسطہ ان کتابوں کو خریدو اور پڑھو. اندر میں وہ ہریالی رہے گی انشاءاللہ، خزاں نہیں آئے گی، اندر میں ہریالی رہے گی. کمزور بہت ہیں ہم گنہگار بہت ہیں، لیکن ان اللہ والوں کو پڑھتے رہیں گے. قیامت کے دن انشاءاللہ ان سے ملاقات ہوگی، محبت تو رہے گی نا. تو بھائی